عدالتیں سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، پارلیمان کے فیصلوں کو ریویو کریں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سیاستدانوں کو عدالتوں کے فیصلے ریویو کرنے چاہیے، پارلیمان کو عدالتوں کے فیصلے، متنازع فیصلے ریویو کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کو اتنا ان کا حق ہے کہ وہ کسی جج صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر اگر وہ واضح طور پہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو اس پہ کمنٹ کرنا کوئی جرم نہیں۔ ہم عدالت کی توہین نہیں کر رہے، ہم جج صاحب کے کسی کمنٹ، کسی کردار کے اوپر، ان کے کسی کمنٹ کے اوپر، ان کے خیالات کے اوپر جس کا اظہار انہوں نے پروسیڈنگز کے دوران کیا اور اپنی واضح رائے دے دی، اس کے اوپر بہرحال یہ سیاستدانوں کا استحقاق ہے کہ وہ گزارش کریں، ادب سے کریں۔ آپ حکمن کریں گے، سیاستدان ایک تجویز کے طور پہ یہ رائے ضرور رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کا رستہ کسی فل کورٹ سے کھولنا چاہیے، فل کورٹ کو، جہاں دیکھیے نا آئین ہے، جہاں آئین کی وضاحت کرنا یا آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا کام ہے، لیکن جہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں چیزیں درج ہوں اس کو بظاہر ان الفاظ سے ہٹا کے اگر انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی تنازع جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو تاکہ اس سے تنازعات جنم نہ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس معاملے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کے اندر جاری یہ جو غیر یقینی کیفیت ہے، ایک الزامات کی ایک لا تعداد نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور خاص طور پہ عدلیہ کے اوپر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے، اور عدلیہ کو اس طرح کے متنازع ایشو میں اپنا دامن بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر دھبے نہ لگ سکے۔ کچھ دھبے ماضی کے ہیں جو ابھی تک بھلے نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ مزید کسی دھبوں پہ ہماری عدلیہ متحمل ہو سکتی ہے، اس لیے سیاست کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں، بے پناہ خرابیاں ہو گئیں، ان کو تو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا بہت گزارا ہو سکتا ہے، اور اداروں پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ عدلیہ بہرحال ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ اب گالی گلوچ کا کلچر، یہ سوشل میڈیا اور فارمل میڈیا کے اوپر آ کے بھی، اور مسلسل ایک نہ ختم ہونے والا گالیوں کا سلسلہ ان کا جو اپنے مخالفین کے لیے ہے، اور جھوٹ بول بول کے، میں پھر وہی دہراؤں گا کہ تھوڑی سی چلے ندامت کا احساس ہی صحیح کہ میں نے اور میری جماعت نے کسی شخص کے بارے میں اتنا جھوٹ بولا، پیسے دے دیے، فلاں کر دیا، تھوڑا سا تو ندامت کا اظہار ہونا ضروری ہے، کیونکہ پیسوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح اس دن بھی خان صاحب نے فرمایا، اس سے پہلے بھی ان کی جماعت کہتی تھی سندھ ہاؤس میں بڑا کچھ ہو گیا، سندھ، وہ بھائی دونوں طرف کیا ہوا؟ سندھ ہاؤس میں لوگ بیٹھے تھے، بالکل ہم نے کہا یہ بیٹھے ہیں، وہاں میڈیا گیا، جا کے ملے لوگوں سے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ممبرز وہاں موجود تھے، وہ آج اپوزیشن میں بیٹھے، انہوں نے تحفظ مانگا، ہم نے تحفظ دیا، وہ آپ کے خلاف تحفظ دیا گیا، اس لیے کہ آپ کا جو مزاج ہے، ان کو تحفظ دیا، وہاں پولیس موجود تھی، ہم موجود تھے، اس کے باوجود آپ کے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ان کے تکے بوٹیاں کر دے ہوتے آپ نے۔ یہ تو آپ لوگوں کو تیار اس پہ کر رہے ہیں، فساد پہ کر رہے ہیں، لڑائی پہ کر رہے ہیں، ملک میں انارکی پہ کر رہے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہوتی۔ لیکن آج میرا خان صاحب سے سوال ہے کہ ان ممبروں کی بنیاد پہ تو ہماری حکومت نہیں ہے، وہ ممبر آپ کو ڈیفائی کر کے گئے، ہمارے کہنے پہ نہیں، آپ کے خلاف عدم اعتماد آنے سے بہت دن پہلے، بہت مہینے پہلے، کئی تو 2 سال پہلے چھوڑ چکے تھے آپ کو۔ لیکن جب آپ کے اتحادیوں نے آپ کو چھوڑا، یعنی ایم کیو ایم آپ کے ساتھ تھی تو بڑی اچھی تھی، تو کیا پابند تھی کہ وہ آپ ہی کے ساتھ رہے گی؟ کاف لیگ کا جو حصہ ہمارے ساتھ آیا، کیا وہ پابند تھا کہ آپ کے ساتھ رہے گا؟ بلوچستان عوامی پارٹی، وہ اپنے الیکشن لڑ کے آئے تھے، کیا وہ پابند تھے؟ یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ جی وہ جو چلے گئے، بس یہ پیسے چل گئے، یہ بڑی زیادتی ہوگی، میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا، کس بنیاد پہ خان صاحب آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ پابند تھے؟ وہ آپ کے ساتھ تھے تو بڑے اچھے تھے، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ سے شور کرنے بیٹھ گئے، عدم اعتماد آپ خود مانگتے تھے، آپ کہتے تھے نہیں لا سکتے، لاؤ، جب ہم لے آئے تو کہا شکر ہے لے آئے، چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پتا چلا کہ مجھے شکست ہو رہی ہے، میرے ساتھی مجھے چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے کہا میرے خلاف سازش ہو گئی۔
اب آپ کے ایک سے ایک جھوٹ آپ کا پکڑا جا رہا ہے, ایک سے ایک جھوٹ آپ کا ایکسپوز ہو رہا ہے, تو کتنا. اور اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ملک اس وقت سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ بے شمار مسائل کا سامنا کر رہا ہے, اور یہ جو آپ لوگوں کو اس پہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ یہ ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, یہ بازاروں میں نہیں نکل سکیں گے, یہ جو تشدد کی لہر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ فاشزم کا خاص ہتھیار ہے, انارکی. خدارا اس سے بچیے, اس ملک کو محفوظ رکھیے. یہ ہماری اور ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے, سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ بھی ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن صرف اپنے اقتدار کے لیے کہ میں ہوں تو سب اچھا ہے, نہیں ہوں تو سب کو آگ لگا دوں گا, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ان کھلنڈرے بچوں کی طرح نہیں جو کھیل کھیلتے جیتتے چلے جائے تو ٹھیک ہے, ہارنے لگے تو وہ کھیل خراب کر دیتے, تو کسی اور کے کھیلنے کے قابل نہیں چھوڑتے. ایسا کام نہ کریں. اچھا سر, کوشچن لے لیجیے. جس طرح ابھی آپ نے بولا کہ سیاستدانوں کو پارلیمان میں فیصلے کرنے چاہیے, آپ کے فیصلے پارلیمان میں نہیں ہوتے تو پھر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتیں اس پر نوٹس لیتی ہیں. اب دونوں جماعتیں ہیں, یہ نہیں کہ آپ یہاں پی ٹی آئی جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ تنقید نہیں کرتا اداروں پر, جو جب آتا ہے اپوزیشن میں تو انہیں طور پر تنقید کرتا ہے. جس طرح آپ بھی کل سے اور دوسرے بھی نون بھی آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے بولا کہ عدلیہ کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے, تو آپ پھر فیصلے آپ کیوں اپنے پارلیمان میں کیوں نہیں کر پاتے؟ قصوروار کون ہے اس کا؟ عدلیہ نے اچھے فیصلے بھی کیے, عدلیہ سے کمزور فیصلے. میں نے یہ کہا, میں ابھی کہتا ہوں ایسا ہے. میں نے تو شعر پڑھ کے کہا کہ حضور والا ذوالفقار علی بھٹو وہ آج بھی قبر میں بیٹھا, وہ گڑی خدا اس کے اس مزار میں بیٹھا آپ سے انصاف کا توقع کر رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے نا. یہ بھی ایک تاریخ ہے. سو میں ادارے پہ تنقید نہیں, میں تو ادارے کو تجویز کر رہا ہوں. میں تو جج صاحبان کا اس ادارے کا احترام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب اس وے فارورڈ تلاش کرنا چاہیے. ہاں یہ بات درست ہے, سیاستدانوں کو اپنے فیصلے بیٹھ کے کرنے چاہیے. ہم ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں جو کل کے مخالف تھے, اور آپ ہم سے روز پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو گئے اکٹھے؟ آپ اپنے مفاد کے لیے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے ہم نے پاکستان کے سیاستدانوں کو سارے اختلافات کے باوجود اکٹھے بٹھا